السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست کا موضوع آیات محکمات و آیات متشابہات، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ حصہ دوم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب آج کے اسپیکر محمد طفیل شاد صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 سپٹمبر ہے سن 2022، دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آیات محکمات اور آیات محکمات کے سلسلے میں آج ہماری دوسری سٹنگ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کا تیسرا پوائنٹ جو ہے نا، وہ آج وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ متشابہات کی ایک اہم مثال جو میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، وہ ہے کہ 22/16 میں ارشاد ہوا ہے کہ ہدایت و گمراہی کے ضمن میں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ قواعد عرب کی روح سے اس آیت کے یہ دونوں معنی درست ہیں۔ پہلا یعنی اس کا آپ الف جو سمجھ لیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے خود ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا بے جز اور بے شک اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کا خود ارادہ کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، اب ظاہر ہے کہ یہ آیت متشابہ ہے، اور ٹیڑھے ذہن والے لوگ اس کی روح سے ہدایت و گمراہی کو اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا کر انسان کے جملہ عیوب و جرائم کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ لیکن اس متشابہ آیت کے مقابلہ میں انہی الفاظ پر مشتمل محکم آیت مجیدہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے 42/13، 42/13، یہدی الیہ من ینیب۔ واضح رہے کہ قواعد عرب کی روح سے اس آیت کا صرف اور صرف یہی ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف خود رجوع کرتا ہے۔ فلہذا ثابت ہوا کہ آیت مجیدہ 42/13 محکم ہے اور 22/16 متشابہ ہے، یعنی اس محکم کے عین مطابق ہونے والی، اگرچہ قواعد عرب کی روح سے ان اللہ یہدی من یرید کا معنی 42/13 کے خلاف لیا جانا درست ہے کہ اللہ جس کے متعلق خود ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، لیکن 3/7 کی ہدایت الہی کے مطابق کہ اصل کتاب محکمات ہیں، متشابہات نہیں، اس لیے اس کا معنی 42/13 کی محکم آیت کے متحد رکھ کر یہ لیا جانا ضروری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کا خود ارادہ کرتا ہے۔ فلہذا کسی بھی متشابہ آیت کا مفہوم کسی محکم آیت کے خلاف اخذ کرنا متشابہ منشاء الہی جو 3/7 میں درج ہے اس کے خلاف اور 100% غلط ہے۔
ایک ضروری توجہ وہ یہ ہے کہ امت کے متعدد متنازع مسائل ایسے ہیں جن کے لیے ہر فرقہ قرآن کریم ہی سے دلیل لاتا ہے، لیکن فریقین جن قرآنی دلائل کے ساتھ ایک ہی مسئلے کو الگ الگ منفی اور مثبت دونوں صورتوں میں ثابت کر دکھاتے ہیں، اور سادہ لوگ عوام دونوں طرف کے دلائل پر ششدر رہ جاتے ہیں کہ قرآنی دلائل ہی سے نبی اکرم سلام علیہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، عالم الغیب بھی ہیں اور پس دیوار کی چیزوں تک سے بے خبر بھی، وفات پا چکنے کے باوجود زندہ بھی ہیں اور مر کر مٹی میں مٹی بھی ہو چکے ہیں۔ اگر ان مسائل سے متعلقہ الگ الگ قرآنی دلائل میں محکمات و متشابہات کی تمیز کر لی جائے اور فریقین قرآنی ہدایت کو پس پشت نہ ڈالتے ہوئے محکمات و متشابہات کے امتیاز کو لازم سمجھیں تو جملہ مسائل آنے واحد میں حل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے محکمات و متشابہات کی تعریف۔ محکمات کا لفظ مادہ ہے کاف میم حکم سے مشتق ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہے منع کرنا، روکنا، قابو میں رکھنا۔ حکمہ کہتے ہیں لگام کو، جس کے ساتھ گھوڑے کو روکا اور قابو میں رکھا جاتا ہے۔ نیز روکنے اور قابو میں رکھنے ہی کو حکم کہتے ہیں۔ حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کے فرائض منصبی کی حدود کے اندر روک رکھے اور کسی فرد کو دوسرے افراد کی حدود میں تصرف نہ کرنے دے۔ ایسی چیز کو جو اپنی حدود میں محدود ہو، یعنی اپنے مقام کو کبھی نہ چھوڑے، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ فلہذا آیات محکمات کی ایک تعریف یہ ہے کہ ان کے مفہوم و معنی میں لچک ہوتی ہی نہیں اور وہ کبھی بھی اپنا مقام نہیں چھوڑتی۔ ان کے ایک سے زائد معنی لیے ہی نہیں جا سکتے۔ اس مفہوم کو اس انداز سے بھی ذہن نشین کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے آیات محکمات کو ہن ام الکتاب بتایا ہے۔ آیات محکمات کو ہن ام الکتاب بتایا ہے۔ اوم کا معنی ہے ماں، جڑ، اصل، بنیاد۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح ہر متنفس کی ماں بھی ایک اور ہر عمارت کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہوتی ہے، اسی طرح آیات محکمات وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم صرف ایک ہے، جنہیں ایسے محکم الفاظ کی لگام حکمہ چڑھی ہوتی ہے جن کے معنی اور مفہوم میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ تعویل کی گنجائش صرف اور صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب الفاظ حقیقت کی بجائے مجاز، تشبیہ یا استعارہ کے طور پر لائے گئے ہوں۔ محکم آیات مجیدہ وہ ہیں جن کے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں آئے ہوں اور وہاں مجاز، محاورہ، استعارہ، تشبیہ کا گزر تک نہ ہو، اور متشابہ آیت وہ ہیں جن کے الفاظ حقیقی معنوں کے خلاف مجاز، محاورہ، استعارہ یا تشبیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہوں۔ مثلا عربی زبان میں آکلا کہتے ہیں کھانے کو اور شربا کہتے ہیں پینے کو۔ اب کلیہ بالا کی روح سے ظاہر ہے کہ جس آیت مجیدہ میں
یہ مصادر حقیقی معنوں میں آئیں وہ محکم ہوگی، اور جس میں مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہوں وہ متشابہ ہوگی۔ مصدر شاربہ بمانی پینا، اس کے مجازی مفہوم کی مثال 2/93 اشربو فی قلوبہم العجل کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ بچھڑا چونکہ کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، فلہذا اس آیت میں اشربو بطور مجاز استعمال ہوا ہے، اور یہ آیت مجیدہ متشابہ ہے، محکم نہیں۔ اب مصدر اکلا کے مجازی استعمال کی مثال بھی سامعین کرام وہ ملاحظہ فرمائیں۔ 4/10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال بے جا طور سے کھا جاتے ہیں، بلا شبہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ غور فرمائیے گا سامعین کرام کہ اس آیت میں یاکلون فی بطونہم نارا کے الفاظ مجازی معنوں میں آئے ہیں، کیونکہ آگ کھانے کی چیز نہیں۔ تو جس طرح ان متشابہ الفاظ سے اس قسم کا کوئی چیزتانی مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یتیموں کا مال بے جا طور پر کھانے والوں کے لیے فی الحقیقت آگ بن جاتا ہے، اسی طرح اس پر ہر قسم کی چیزتانی حاشیہ آرائی بھی غلط ہے کہ کسی بھی زمانے میں معجزاتی طور پر یتیموں کا مال آگ بن گیا ہو۔ یہ تو ہوئی مصادر اکلا اور شاربہ کے مجازی استعمال کی مثالیں جو متشابہات کی نشانی ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ان دونوں مصدروں کے حقیقی معنوں کا استعمال جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ 2/60 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ غور کیجئے گا سامعین کرام کہ اس آیت مجیدہ میں اکلا و شاربہ کے مجازی معنی لیے ہی نہیں جا سکتے، بلکہ یہاں حقیقی معنی لیے بغیر کوئی چارہ کاری نہیں۔ لہذا یہ حکم، یہ جو آیت ہے یہ محکم آیت مجیدہ ہے۔ المختصر، محکمات و متشابہات ایک قسم یہ ہے کہ جن آیات کریمات کے الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہوں ان سے مجازی معنی لینا ممکن ہی نہ ہو، وہ محکمات ہیں، اور جن کے الفاظ مجازی معنی دیتے ہوں ان سے حقیقی معنی اخذ کرنا ناممکن ہو، وہ متشابہات ہیں۔ 5واں پوائنٹ جو اسی سلسلے میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں کی پہچان کا واحد ذریعہ مشاہدات عالم ہے۔ اب رہا حقیقی اور مجازی معنوں کی پہچان کا سوال، تو اس کا جواب یہ جو اوپر میں بیان کر چکا ہوں، جس طرح آگ کھانے کی چیز نہیں، یا کلون فی بطونہم نارا 4/10 میں، اور سامری کا بچڑا جو ہے وہ پینے کی چیز نہیں، اشربو فی قلوبہم
اجل 2/93، اور یہ فیصلہ ہے مشاہدات عالم یعنی قوانین جاریہ کا۔ فلہذا اس کلیہ کے مطابق قرآن کریم کے ہر وہ الفاظ جن کے حقیقی معنی کارگاہ کائنات کے روز مرہ کے تجربات و مشاہدات کے کسی بھی گوشے کی مخالفت کرتے ہوں، وہ آیت مجیدہ متشابہ ہے، اور ان الفاظ کے وہ مجازی معنی لیے جانے صحیح ہیں جو عربی لغت اور کائناتی مشاہدات و تجربات کے مطابق ہوں۔ بس قرآن کریم کی کسی آیت سے عالمی مشاہدات کے خلاف کوئی چیز دانی مفہوم اخذ کرنا 3/7 کے اس الہی اعلان کی بغاوت پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ لہذا زیر نظر ترجمہ اور تفسیر میں مشاہدات عالم کے ہر گوشے کی مخالفت سے پورا احتراز کیا گیا ہے، اور ہر مقام پر الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں کا معیار مشاہدات عالم ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ نیز قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان یہ بھی ہے کہ عموماً اجمالی انداز بیان اختیار کرتا اور تفصیلات کو محجوب رکھتا چلا جاتا ہے، اور دوسری آیات میں اس اجمال کی تفصیل دے دیتا ہے۔ ایسی اجمالی آیات کریمات بھی مشابہات ہیں جن سے کائناتی قوانین کی خلاف ورزی کا تصور پیدا ہو، اور قرآن کریم میں چیستانیات کی گنجائش کے سوتے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً جو آیت ہے 2/22، اس میں اجمالی انداز اختیار کیا گیا ہے اور تفصیلات کو محذوف رکھا گیا ہے۔ 2/22 میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ آسمان سے پانی بادلوں کے بغیر یعنی اس نظام کے سوا بھی برس سکتا ہے جو بارشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے، کہ جب تک سورج کی گرمی سے سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، جوہڑوں کا پانی بخارات بن کر اور ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر آسمان میں نہ پہنچے، بارش نہیں ہوگی۔ اب 2/22 میں جو میں انزلہ من السماء ماء میں مذکورہ نظام کی تمام کڑیاں محذوف رکھ کر صرف اجمالی طور پر کہہ دیا ہے کہ انزلہ من السماء ماء، تو اس متشابہ آیت سے کائناتی مشاہدات کی مخالفت کا جو شبہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 2/22 کی محکم آیت مجیدہ کے ساتھ دور کر کے 2/22 اور اس عنوان کی تمام آیات کریمات کو جو قرآن بھر میں پھیلی ہوئی ہیں محکم کر دیا ہوا ہے۔ اب 35/9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اس کا مفہوم، اللہ ہی وہ عظیم الشان ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو
جو سورج کی تمازت کے پیدا کردہ بخارات ہیں اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس پانی کو مردہ زمین کی طرف لے آتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور ہر طرف سبزہ پھوٹ نکلتا ہے۔ بس ہر وہ آیت جس کا انداز بیان اجمالی ہو اور تفصیل محذوف کر دی گئی ہو وہ متشابہ ہے، اور جس میں اس محذوف گوشے کی تفصیل دے دی گئی ہو وہ محکم ہے۔ تو آج کی محفل میں آیات محکمات اور آیت متشابہات، اس کا 5واں پوائنٹ جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ آئندہ یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں جاری رکھیں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اور آج کا جو موضوع تھا آیات محکمات و آیات متشابہات کا حصہ دوم اختتام ہوا۔ جلدی تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔